بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم خبروں اور تجزیوں کے ساتھ حاضر خدمت۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل پیج۔ پاکستان کے اندر سیاست بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں، اور آج سے چند ماہ پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم بالکل ایک ایسی ٹنل میں ہیں جس کے اینڈ پر کوئی لائٹ نہیں ہے اور پوری پاکستانی قوم اس میں پھنس گئی ہے۔ لیکن اب جو رائے عامہ بن رہی ہے، جو پوری دنیا سے پریشر آ رہا ہے، اس میں بات ہو رہی ہے پاکستان میں الیکشنز میں دھاندلیوں کے الزامات کی تحقیقات کے حوالے سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جو الیکشن ہے اس کے اوپر جو ارریگولیرٹیز کی جو شکایات ہیں ان کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ یہ بات عمران خان کہتے تھے اور حکومت پاکستان اس کو نہیں سنتی تھی، اس کو مذاق میں اڑا دیا گیا، اور یہاں تک کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی تک اس کو اس حوالے سے جو عمران خان کی درخواستیں ہیں اس کو سنا بھی نہیں۔ لیکن میں آپ کو اپنے اس ویلاگ میں بتاؤں گا کہ امریکہ کی طرف سے اب یہ ڈیمانڈ باقاعدہ طور پر آ گئی ہے کہ پاکستان میں جو الیکشنز کی جو ارریگولیرٹیز ہیں اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دوسری جانب جسٹس یحییٰ آفریدی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کا ایک بہت ہی اہم نوٹ لکھا ہے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس جو تھا اس میں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ملک کے اندر اگر آئینی گورننس نہ ہو اور ایک بڑی ٹینشن اور سیاسی ماحول جو ہے وہ بڑا گرم ہو، تو پھر اس کا افیکٹ جو ہے وہ مقدمات پر ہوتا ہے، اور فری اور فیئر ٹرائل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو۔ تو پہلی دفعہ یحییٰ آفریدی صاحب نے اس میں کیس ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، اور اس میں یعنی ان کا جو مرڈر ٹرائل تھا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی کشیدگی ہے، جو آئینی گورننس نہ ہونا، وہ فیئر ٹرائل کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ تو یہ اگر ہم آج کی صورتحال سے دیکھیں تو بالکل ان اے وے معاملہ بھٹو ریفرنس کا ہے، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے جو گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جسٹس منصور شاہ کے پوائنٹ سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست پوائنٹ ہے کہ جو سیاسی کشیدگی ہے، جو سیاسی گرما گرمی ہے، اور پھر جو آئینی جو گورننس ہے وہ موجود نہ ہو، تو اس کا اثر پڑتا ہے مقدمے پر، اور فری اور فیئر ٹرائل نہیں ملتا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کشمکش ہے، جس طریقے سے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہو کے انہوں نے عمران خان صاحب کو جس طرح دیوار کے ساتھ لگایا ہے، نشانہ بنایا ہوا ہے ورکرز کو، اور پھر جیسے بلہ انتخابی نشان لیا گیا، وہ جو کشیدگی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کا جو سارا وہ جو ایک کردار ہے، اور پھر 26ویں آئینی ترمیم جس طرح سے پاس ہوئی ہے، عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اگر ہم اس ساری صورتحال کو دیکھیں تو ایک بڑا سمبولک سا ہمیں لگتا ہے یہ نوٹ جسٹس یحییٰ آفریدی کا، جو یہ بتا رہا ہے کہ سیاسی کشیدگی اور موجودہ جو صورتحال ہے اس سے فیئر ٹرائل جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اور عمران خان کو سب کو پتہ ہے کوئی فیئر ٹرائل نہیں ملا، جیل کے اندر جو ٹرائل ہیں جس طریقے سے ہوئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ان کا جو ریفرنس تھا اس سے پہلے سائفر کیس کا جس طرح سے وہ اڑایا، اور پھر عدت میں نکاح کا جو کیس تھا جس طریقے سے پھر اس کا انجام ہوا، اور اب جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے جس طریقے سے چلایا گیا ہے، اور توشہ خانہ 2 جس طریقے سے چلایا گیا، تو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ماحول ہے جیل کے اندر، نہ وہاں پہ صحافیوں کو جانے دیا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے وہ فرد جرم بھی جو ان کے عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ آئینی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی جو سائفر کیس میں جس طریقے سے رات کو 12 بجے تک سماعتیں ہوتی رہیں، اور پھر اپنے سرکار نے وکیل بنا کے تو وہ ٹائم سارا اس میں گزارا، جس کی بنیاد پر وہ جو ٹرائل تھا وہ کالعدم ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو وہ سچویشن آج بھی ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی اگر میں اس کو دیکھتا ہوں تو انڈائریکٹلی وہ سارا اس صورتحال پر وہ بات کر رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز، میں انٹرنیشنل پریشر کی بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ یہ ڈومیسٹک بھی آپ دیکھیں کہ اب یہ چیزیں فیئر ٹرائل کی ہو رہی ہیں، سیاسی کشیدگی کی بات ہو رہی ہے،
اور پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، اور باہر سے جو بات آ رہی ہے، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بڑا کھل کر، ان کا جو ترجمان ہے اس نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور ٹام سوازی جو نیو یارک سے یو ایس کانگریس مین ہے، پاکستان کوکس میں بڑی ان کی اہمیت ہے، اور جو نیو یارک میں پاکستانی رہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ٹام سوازی از نون ایز اے فرینڈ آف پاکستان، اور ان کا جو حلقہ انتخاب ہے اس میں بہت سارے پاکستانی ہیں موجود ہیں، اور اس دفعہ پاکستانیوں نے بڑی لابنگ بھی کی ہے، اور جب سے یہ عمران خان کا معاملہ ہوا ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستانی امریکن پالیٹکس میں، امریکہ کے اگر میں بات کروں، دے ہیو بیکم ویری ایکٹیو، اپنے کانگریس مین کو خط لکھنا، ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرنا، اور اس سے پہلے جو پاکستانی تنظیمیں تھیں وہ کوئی سیاست میں اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہوتی تھیں امریکن پالیٹکس میں، لیکن اب پاکستانی ڈائسپورا اتنا زیادہ وہ وہاں پر اس نے افیکٹولی کام کرنا شروع کیا ہے، اتنے بڑے بڑے جلسے جلوس ہوئے ہیں پاکستانیوں کے کہ امریکنز اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو ٹام سوازی نے، جو پاکستان کوکس میں بڑی ایک اہم جن کی حیثیت ہے جو کانگریس میں، انہوں نے پاکستان کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اگر میں آتا ہوں دورہ کرتا ہوں تو یہ اس کو جو باہر ادھر امریکہ میں رہنے والے پاکستانی ہیں وہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، وہ ان کو دکھ ہوگا، کیونکہ وہ اپنے ملک کے حالات سے بڑے اس وقت پریشان ہیں۔ تو آہستہ آہستہ وہ جو ایک ڈیمانڈ تھی، جو عمران خان جیسے کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں ہے، اور یہ دنیا جو ہے ساری کی ساری کہے گی کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے، اور اف یو اسٹک ٹو یور ڈیمانڈس، اور بالکل کوئی آپ نے ڈیل اگر نہیں کی، حق کے لیے اگر آپ کھڑے رہے، جیسے کہتے ہیں عمران خان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پہ بھروسہ، حق کی ڈیمانڈ اور سچائی کے راستے پر رہنا، اور خدا کی رسی کو تھامے رکھنا، تو وہ یقیناً آپ اس میں کامیاب اس میں ہوں گے۔ اور ایک اور بات میں ذکر کر دوں کہ ایک ان پلانڈ چیز شروع ہوئی مصنوعات کے بائیکاٹ کی، تو اس کے حوالے سے جو مارکیٹ سے جو رپورٹ ہیں، لوگوں نے اس پر بہت پازیٹیولی اس پر رسپونڈ کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن میں ایک چیز جو ہو رہی ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچا جا سکتا تھا، ابھی بھی بچا جا سکتا ہے اگر ہوش کے ناخن لیے جائیں، اور جو پاکستانی عوام کے دلوں میں جو بات ہے اس کو محسوس کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور حق سچ کی بات کی جائے۔ یہ نہیں، پاکستانی لوگوں کی ڈیمانڈ کو غلط تو نہیں ہے۔ اب اگر امریکی ترجمان کہتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن میں فراڈ کے الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے، تو یہ کوئی امریکی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ پاکستان کی ڈیمانڈ ہے۔ امریکہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ اس کو اٹھا رہا ہے، لیکن یہاں پر اس کو الٹے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور جناب دیکھیں، ان کے حق میں تو امریکہ بول رہا ہے، ان کے حق میں تو یہودی بول رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو پاکستان کے اندر ہوئی، ناانصافی، بے انصافی، پاکستان کے اندر قتل و غارت ہوئی، پاکستان کے اندر سیاسی ورکرز کو مارا پیٹا گیا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا پوری دنیا نے دیکھا۔ اب اگر اس پر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستانی عوام کی داد رسی کے لیے آیا، پاکستانی عوام کی مدد اور حمایت کے لیے آیا، وہ پاکستان کی بہتری کے لیے آیا۔ تو جناب یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔